الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضرت سیدنا عبد الرحمن صفوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ کا ارشاد ہے، میں نے اپنے ایک پڑوسی کو انتقال کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہنے لگا کہ حضور آپ جانتے ہیں میں بہت گناہگار شخص تھا، یہ تو اللہ کا کرم ہو گیا کہ ایک بار میں ایک مذہبی اجتماع میں شریک ہو گیا تھا، وہاں ایک محدث صاحب بیان کر رہے تھے، دوران بیان انہوں نے فرمایا کہ جو کوئی زور زور سے درود و سلام اللہ تعالی جنت واجب کر دیتا ہے، یہ سن کر مجھے جوش آ گیا اور میں زور زور سے درود و سلام پڑھنے لگا۔ میرا جوش و خروش دیکھ کر سارے اجتماع میں ایک عجیب جوش کی لہر پیدا ہوئی اور صدا درود و سلام کی صداؤں سے گونج گونج اٹھی۔ یہ تو مرنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ اس دن جو میں نے چلا چلا کر جوش و خروش کے ساتھ درود و سلام پڑھا تھا، اس کی برکت سے میری بھی اور اس اجتماع میں جتنے لوگ موجود تھے اللہ تعالیٰ نے سب کی مغفرت فرما دی۔ صلو علی الحبیب اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاه وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة وسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ حضرت مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضی قدم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عمدگی اور خوبی کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اللہ تعالی نے اس کی مغفرت فرما دی۔ رحمت حق بہا نامی جویت، رحمت حق بہا نامی جویت، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت قیمت طلب نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ الزمر میں ارشاد ہوتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت قربان اے شمع رسالت مجدد دین و ملت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شہرائے آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس آیت مقدسہ کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اللہ عز و جل کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ عز و جل سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، خاموشی کے ساتھ نگاہیں نیچی کیے، توجہ کے ساتھ بیان سنیے اور اس کی خوب خوب برکتیں لوٹیے۔
تو آپ سب کے سب توجہ کے ساتھ چند لمحوں کے لیے نگاہیں نیچے کیے، بس دل کے کانوں سے سنے جائیں اور اپنے گناہوں کو یاد کرتے جائیں، اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہ ہو اور اس کے قہر و غضب اور اس کی بے نیازی کو بھی نہ بھولیں کہ اللہ تبارک و تعالی جہاں بظاہر چھوٹی سی نیکی پر مغفرت فرما دیتا ہے، وہیں اللہ تبارک و تعالی بسا اوقات چھوٹے سے گناہ پر گرفت بھی فرما دیتا ہے۔ مثلاً ایک شخص کو دفن کر دیا گیا، اس کو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اس نے بتایا کہ مجھے تو سزا ملی، کہ تم تو نیک پرہیزگار نمازی اور متقی آدمی تھے، تمہیں کیا ہو گیا؟ تو اس نے کہا فرشتوں نے مجھے پکڑ لیا اور مجھ سے کہا کہ ہم تجھے عذاب کے 100 کوڑے ماریں گے۔ میں چلایا کہ میں تو نمازی پرہیزگار آدمی تھا، مجھے مت مارو، کہا اچھا 50 ماریں گے۔ اس نے کہا 50 بھی کیوں مارو گے، میں تو بہت نیک آدمی تھا۔ تو پھر فرشتوں نے پکڑ کر ایک زوردار آگ کا کوڑا مجھے رسید کیا، جس سے میری ساری قبر آگ سے بھر گئی۔ ارے بھائی کس جرم کی پاداش میں آپ کو آگ کا کوڑا مارا گیا؟ کہا فرشتوں نے بتایا کہ ایک بار تو نے ایک نماز بے وضو پڑھ لی تھی اور ایک مرتبہ ایک مظلوم نے تجھ سے فریاد کی تھی، باوجود قدرت رکھنے کے تو نے اس مظلوم کی مدد نہیں کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی بے نیازی سے لرزنا چاہیے۔ سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب تندور کو دیکھتے تو جہنم کی آگ یاد آ جاتی، دوپہر کو چلچلاتی دھوپ دیکھ کر قیامت کی گرمی سے بے قرار ہو جاتے اور خوف خدا جب طاری ہوتا اس قدر کانپتے تھے، لوگ بعد اوقات ان کو باندھ دیتے تھے کہ اگر ان کو نہ باندھا جاتا تو ان کے جوڑ اکھڑ جائیں۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا ہر کام اللہ عز و جل اور اس کے پیارے محبوب دانے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے، مگر بدقسمتی سے آج ہماری اکثریت نیکی کے راستے سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ شاید اسی وجہ سے ہمیں طرح طرح کی پریشانی کا سامنا ہے، کوئی بیمار ہے تو کوئی قرض دار، کوئی گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہے تو کوئی تنگ دست و بے روزگار، کوئی اولاد کا طلبگار ہے تو کوئی نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار، الغرض ہر ایک کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور بہت کچھ تو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اسلامی بھائیوں، یقیناً دنیا آخرت کی ہر پریشانی کا واحد حل اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب دانا غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کاموں میں لگ جانا ہے۔ یاد رکھیے مسلمانوں کے لیے سب سے پہلا فرض نماز ہے، مگر افسوس کہ آج ہماری مسجدیں ویران ہیں۔ یقیناً نماز دین کا ستون ہے، نماز اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی کا سبب ہے، نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے، نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز بیماریوں سے بچاتی ہے، نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے، نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے، نماز جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے، نماز میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نمازی کو سرکار نامدار شہنشاہ علی وقار رسولوں کے سالار نبیوں کے سردار مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار، ہم بے بسوں کے مددگار، شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، اور نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اسے بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی کا دیدار ہوگا۔
بے نمازی سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے. نماز میں سستی کرنے والے کو قبر اس طرح جب آئے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی اور اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی اور اس پر ایک گنجا سانپ مسلط کر دیا جائے گا. نیز قیامت کے روز اس کا حساب سختی سے لیا جائے گا. تو اے میرے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، آپ نے ابھی سنا کہ بے نمازی کا جس نے ایک بھی نماز قصدن جان بوجھ کر چھوڑی اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جائے گا. جہنم اللہ کے قہر و غضب کا مظہر ہے. اس کا عذاب سن کر اللہ کے پیارے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی خوف خدا کی وجہ سے بے قرار ہو جاتے تھے. چنانچہ ایک مرتبہ سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایسے وقت حاضر ہوئے کہ پہلے کبھی حاضر نہیں ہوتے تھے. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور ارشاد فرمایا، جبریل کیا بات ہے، تمہارے چہرے کا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ عرض کیا، آقا اللہ تعالی نے جہنم کو مزید بھڑکانے کا حکم ارشاد فرما دیا ہے. ارشاد فرمایا، جبریل مجھے جہنم کی حقیقت بتاؤ. جبریل امین نے عرض کیا، آقا اللہ تعالیٰ نے جہنم کو 1000 سال دہکایا تو وہ سفید ہو گئی، پھر مزید 1000 سال اس کو دہکایا گیا، سرخ ہو گئی، مزید 1000 سال اسے بھڑکانے کا حکم ملا یہاں تک کہ وہ تاریک ہو گئی. اب جہنم کی آگ تاریک ہے، سیاہ ہے، بالکل اندھیرا ہے، اس میں کوئی روشن چنگاری نہیں، اس کا بھڑکنا کبھی ختم ہوتا نہیں. اللہ تعالیٰ کے اس رب ذوالجلال کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، اگر جہنم کو سوئی کی نوک کے برابر کھول دیا جائے تو اس کی گرمی سے دنیا کی تمام مخلوق مر جائے. یا رسول اللہ، خدا کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا، اگر جہنم کے نگہبان فرشتوں میں سے کوئی فرشتہ دنیا میں ظاہر ہو جائے تو تمام اہل دنیا اس کی بدصورتی دیکھ کر اور اس کی بدبو سونگھ کر مر جائیں. اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اس خدا وحدہ لا شریک کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اگر جہنم کی زنجیروں کا ایک حلقہ جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مقدس کتاب میں کیا ہے دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو وہ پگھل جائیں اور وہ حلقہ سب سے نچلی زمین پر جا ٹھہرے. حضور سراپائے نور فیض گنجور شاہ غیور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، اے جبریل بس کرو، مجھے اتنا ہی کافی ہے، میرے جگر ٹکڑے ٹکڑے نہ کرو، کہیں میرا انتقال نہ ہو جائے. جب میرے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ رحمت والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھا تو وہ رو رہے تھے. ارشاد فرمایا، جبریل تم روتے ہو حالانکہ تمہارا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک خاص مقام ہے. تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کیسے نہ روؤں، حالانکہ مجھے تو زیادہ رونا چاہیے. مجھے کیا معلوم کہ علم الہی نے اس حال سے دوسرے حال میں لکھا گیا ہوں. میں نہیں جانتا کہ مجھے بھی کوئی آزمائش میں ڈال دیا جائے جیسا کہ ابلیس کو آزمائش میں ڈال کر ذلیل و رسوا کر دیا گیا. چنانچہ یہ سن کر نبیوں کے سردار سرکار ابد قرار، ہم غریبوں کے غم گسار، امت کے غم خار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشک بار ہو گئے. فرشتوں کے سردار سیدنا جبریل امین بھی رونے لگے. اب یہ دونوں مقدس ہستیاں برابر روئے جا رہی ہیں. یہاں تک کہ ندا آئی، اے محبوب اور اے جبریل صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں امن بخشا ہے کہ تم اس کی نافرمانی نہیں کرو گے. سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام یہ سنتے ہی پرواز کر گئے اور رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انصار کے ایسے لوگوں کے پاس گزرے جو ہنس بول رہے تھے. ارشاد فرمایا، تم ہنس رہے ہو حالانکہ تمہارے پیچھے جہنم ہے. اگر تم وہ جان لیتے جو میں جان چکا ہوں تو
تم کم ہنستے اور زیادہ روتے، کھانا پینا چھوڑ دیتے اور بلند پہاڑوں کی طرف نکل جاتے تاکہ اللہ تبارک و تعالی کی رضامندی کے لیے خود پر ریاضت و محنت مسلط کر سکو۔ تو آواز آئی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں کو مایوس نہ کرو، میں نے آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے، آپ کو مشقتوں میں ڈالنے والا بنا کر نہیں بھیجا۔ اس پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے اعمال درست کرو اور اللہ کا قرب حاصل کرو۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کہ واقعی مالک جنت ہیں بعطائے رب العزت، اس کے باوجود جہنم کا تذکرہ سن کر روتے ہیں۔ اور اے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور اے اسلامی بہنوں، اگر ہم ایک دن نہیں اپنی زندگی کے 1 گھنٹے کا محاسبہ کریں تو اس 1 گھنٹے میں نہ جانے جہنم میں کتنے جانے والے کام کر لیتے ہیں، اللہ کے قہر و غضب کو ابھارنے والے کتنے کام کر لیتے ہیں۔ لہذا ہمیں تو بہت زیادہ ڈرنا چاہیے، ہمیں واقعی ڈرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہنم جب قیامت کے دن اپنی جگہ سے لائی جائے گی تو اس کو 70,000 لگامیں لگی ہوں گی اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے۔ تو اے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جہنم سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اگر خدا نہ خواستہ سرکشی کا عالم رہا، معصیت کا عالم رہا، گناہوں کا سلسلہ ختم نہ ہوا، معصیت کے سبب اگر ایمان تباہ ہو گیا تو کیا کریں گے؟ جب قیامت قائم ہوگی اس وقت کیا ہوگا؟ سورۃ النازعات میں ارشاد ہوتا ہے، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ۔ ترجمہ کنز ایمان، پھر جب آئے گی وہ عام مصیبت سب سے بڑی، اس دن آدمی یاد کرے گا جو کوشش کی تھی، اور جہنم ہر دیکھنے والے پر ظاہر کی جائے گی۔ تو وہ جس نے سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو وہ جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو اے دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے والوں، اے صرف اور صرف دنیاوی علوم حاصل کرنے والوں، نماز کے فرائض سے غفلت کرنے والوں، روزے کے احکام سے غافل رہنے والوں، زکوٰۃ کے احکام سے غافل ہو رہنے والوں، سنتوں کے علم سے غافل رہنے والوں، قرآن پڑھنا نہ جاننے والوں، کان کھول کر سن لو کہ جس نے آخرت پر دنیا کو ترجیح دی، دنیا کو بہتر سمجھا، آخرت کی طرف کوئی توجہ نہیں کی، اس کے لیے قرآن فرما رہا ہے تو وہ جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو اپنے اعمال پر غور کیجئے، دنیا کے لیے روزانہ کتنے گھنٹے ہم نے صرف وقف کیے ہیں، اپنی آخرت کے لیے روزانہ کتنے گھنٹے دیتے ہیں، دنیا کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، آخرت کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، دنیا کے کتنے کام دن بھر میں کرتے ہیں، اپنی آخرت بنانے کے لیے دن بھر میں کتنے کام کرتے ہیں۔ ابھی کھل کر سارا معاملہ سامنے آ رہا ہے کہ فی زمانہ مسلمانوں کا حال یہی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اس نے دنیا کو آخرت پر مقدم کر رکھا ہے، وہ مردود دنیا جو سراسر بے وفا ہے، جس کو بالکل قرار نہیں، دیکھتے ہی دیکھتے منہ پھیر لیتی ہے۔ ہاں ہاں، قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور یہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود، اور بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے۔ کیا اچھا تھا اگر جانتے، آپ نے دیکھا دنیا کی زندگی کو کھیل کود قرار دیا گیا۔ کھیل کود کے معنی مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ جس طرح بچہ کھیلتا ہے اس کا وقت فوراً پاس ہو جاتا ہے، اسی طرح دنیا کی زندگی فوراً گزر جاتی ہے، سکھ دکھ میں کٹ جاتی ہے، یکایک موت آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، قبر کے گہرے انسان پہنچ جاتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی نافرمان قبر میں جاتا ہے تو اس کو عذاب چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے اور عذاب شروع ہو جاتا ہے تو اس کے پڑوسی مردے کہتے ہیں کہ اے نادان، تو یوں ہی چلا آیا،
ہم تجھے اپنے پیچھے چھوڑ آئے تھے، ہم تو یہ سمجھے تھے کہ تو ہمارے حال سے، تو ہماری موت سے عبرت حاصل کرے گا، لیکن تو نے ہمارے حال سے عبرت کیوں حاصل نہیں کی؟ زمین کے گوشے گوشے سے آواز آنے لگتی ہے، اے ظاہری دنیا کے متوالے، آخر تجھے ہمارے حال سے عبرت کیوں حاصل نہ ہوئی؟ تو بغیر نیکیوں کے یہاں قبر میں کیوں چلا آیا؟ تو جو دنیا میں بے خبر زندگی گزارتا ہے، غفلت کی زندگی گزارتا ہے، اس کے لیے غور کا مقام ہے، اور جو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے سے ڈرتا ہے، خوف کرتا ہے، اس کے لیے بشارتیں ہیں۔ چنانچہ سورۃ النازعات میں ارشاد ہوتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور وہ جو اپنے رب عز و جل کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہی تمام مخلوق میں بہتر ہیں، ان کا صلہ ان کے رب عز و جل کے پاس بسنے کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہیں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں، اللہ عز و جل ان سے راضی اور وہ اس سے راضی۔ یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے، تو رب سے ڈرے، اس کے لیے یہ انعامات ہیں۔ تو ذرا غور کیجئے کہ اگر ہم رب سے ڈرتے ہوتے تو کیا ہماری نماز قضا ہو جاتی؟ اگر ہم رب سے ڈرتے ہوتے ماہ رمضان کا روزہ بلا عذر قضا ہوتا۔ اللہ سے ڈرنے والے کی زبان پر گالی آ سکتی ہے، جھوٹ نکل سکتا ہے، غیبت و چغلی کا مرتکب ہو سکتا ہے، داڑھی منڈوا کر یہودیوں جیسی شکلیں بنا سکتا ہے۔ اللہ کے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ مجھے پس کرو یعنی چھوٹی کرو، داڑھیوں کو معافی دو یعنی بڑھنے دو، اور یہودیوں کی سی صورت مت بنو۔ تو داڑھی منڈانا اور ایک مٹھی سے گھٹانا حرام ہے۔ کوئٹہ کے قریبی گاؤں میں ایک کلین شیو نوجوان کی لاوارث لاش ملی، لوگوں نے مل جل کر دفنا دیا۔ اتنے میں عزیز و رشتے دار آ پہنچے اور کہا ہم اپنے اس عزیز کو اپنے گاؤں میں دفنائیں گے۔ قبر دوبارہ کھودی گئی، یوں ہی سل ہٹائی گئی، لوگ چونک کر چیخ مار کے ہٹ گئے کہ ابھی جس نوجوان کو کلین شیو دفن کیا تھا اس کے چہرے پر کالے کالے بچھوؤں نے داڑھی بنا لی ہے، جو تو دفن کر کے پھر بھگ گئے۔ اگر اللہ کا خوف ہوتا تو زبان سے جھوٹ کیسے نکلتا؟ سنو سنو، بخاری شریف کی حدیث میں یہ مضمون موجود ہے کہ کچھ لوگوں کو جہنم میں اس طرح عذاب دیا جائے گا کہ ایک فرشتہ ان کو لٹا لٹا کر ایک سنسی ان کے منہ میں ڈالے گا اور ایک گلفڑے کو اس قدر پھاڑ دے گا کہ اس کا شگاف اور چیرا سر کے پچھلے حصے تک چلا جائے گا۔ پھر اسی طرح دوسرے گلفڑے دوسرے گال میں وہ سنسی گھونپ دے گا، پھر اس کے گال کو پھاڑ دے گا، یہاں تک کہ اس کا شگاف اس کا چیرا پچھلے حصے کی طرف سر کے چلا جائے گا اور دوسرا حصہ زخم جو ہے وہ درست ہو جائے گا، پھر اسی طرف آئے گا۔ اس طرح برابر چیل پھاڑ ہوتی رہے گی اور یہ جھوٹ بولنے والوں کا عذاب ہوگا۔ اے فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، گانے باجے سننے والوں، اے بدنگاہی کرنے والوں، کان کھول کر سن لو، جس نے اپنی آنکھوں کو نظر حرام سے پر کیا۔ بدنگاہی کرنے والوں کان کھول کر سن لو، غیر عورتوں کو دیکھنے والوں، امردوں اور بیرش لڑکوں کو بری نیت سے لذت کے ساتھ دیکھنے والوں، غور سے سن لو، حدیث پاک میں فرمایا جس نے اپنی آنکھوں کو نظر حرام سے پر کیا اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کو جہنم کی آگ سے بھرے گا۔ اے شرابیں پینے والوں، ہیروئن پینے والوں، چرس پینے والوں، منشیات کے ہتھے چلانے والوں، تم بھی سن لو، شرابی کو
اور زانی کو جہنم کی طرف قیامت تک گھسیٹے جاتے رہیں گے. جب وہ جہنم کی طرف ہو جائیں گے تو ان کے لیے جہنم کے دروازے کھل جائیں گے اور دوزخ کے فرشتے لوہے کے ہتھوڑوں سے ان کا استقبال کریں گے اور جہنم کے دروازے میں دنیاوی گنتی کے برابر ان سے ان کو مار لگائیں گے. اس کے بعد ان کو جہنم میں ان کے ٹھکانوں کی طرف دھکیلیں گے تو جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ ہوگا جہاں بچھو ڈنک نہ مارے اور سانپ ان کے سر پہ نہ ڈسے. 40 سال تک یہ عذاب ہوتا رہے گا لیکن ہنوز وہ اپنے ٹھکانے تک نہ پہنچ سکیں گے. پھر آگ کی لپٹ انہیں سر کے بل اٹھائے گی اور اس وقت فرشتے زور سے چوٹیں ماریں گے جس سے وہ اچھل کر جہنم کی آگ کے گڑھے میں گر پڑے گا. جب بھی اس کے جسم کی کھال چل جائے گی اسے دوسری کھال سے بدل دیا جائے گا. اس کے بعد اسے شدید قسم کی پیاس لگے گی. وہ چلائے گا ہائے پیاس العطش العطش. تو اسے کھولتے ہوئے جوش مارتے ہوئے پانی کا پیالہ پیش کیا جائے گا. جب اسے پیے گا تو اس کے چہرے کا گوشت گر پڑے گا. جب یہ بائے حدیم یعنی کھولتا ہوا پانی اس کے پیٹ میں پہنچے گا اس کی آنکھوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پچھلے راستے سے بہا دے گا. پھر وہ آتے لوٹا دی جائیں گی اور اس طرح اس کو پھر عذاب کا سلسلہ رہے گا. تو اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور میری اسلامی بہنوں اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب سے ڈرو, بے پردگی سے بھی ڈرو. اے بھائیوں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کسی کی بیوی زیورات پہن کر خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلتی ہے اور اگر شوہر اس پر رضامند ہے تو بیوی کے ایک ایک قدم کے بدلے شوہر کے لیے جہنم میں ایک ایک گھر تیار کیا جاتا ہے. معراج کی رات سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ ایک عورت بالوں سے لٹکی ہوئی ہے, دماغ اس کا کھول رہا ہے. عرض کیا گیا یہ اپنے بال غیر مردوں سے نہیں چھپاتی تھی. ایک عورت کو دیکھا کہ اس کا جسم آگ کی قینچی سے کاٹا جا رہا ہے. عرض کیا گیا یہ اپنا جسم و زینت غیر مردوں سے نہیں چھپاتی تھی, ایک غیر مردوں کو دکھاتی تھی. ایک عورت کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ پاؤں پیشانی کے ساتھ بندھے ہیں, سانپ اور بچھو مسلط ہیں. عرض کیا گیا حیض و نفاس سے غسل نہیں اتارتی تھی. تو یاد رکھیے نیل پالش کی تہ ناخنوں پر جم جاتی ہے, وضو بھی نہیں ہوتا, غسل بھی نہیں اترتا. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب سے ڈرو اور جلدی جلدی اپنے گناہوں سے توبہ کر لو کہ زندگی بے حد مختصر ہے. یقیناً سمجھدار وہی ہے کہ جو دنیا میں جتنا رہنا ہے اتنی دنیا کے لیے اور جتنا عرصہ قبر و آخرت کا ہے اتنی قبر و آخرت کے لیے تیاری میں مشغول رہے. کہیں ہنستے بولتے انسان اچانک موت کا شکار ہو کر دیکھتے ہی دیکھتے اندھیری قبر میں پہنچ جاتے ہیں. اسی طرح ہمیں بھی مرنا پڑے گا, اندھیری قبر میں اترنا پڑے گا, اپنی کرنی کا پھل بھگتنا پڑے گا. حدیث پاک میں آتا ہے قبر روزانہ پکار کر کہتی ہے اے آدمی کیا تو مجھے بھول گیا؟ یاد رکھ میں تنہائی کا گھر ہوں, میں اجنبیت کا گھر ہوں, میں گھبراہٹ کا گھر ہوں, میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں, میں تنگی کا گھر ہوں, مگر جس کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے وسیع کر دے. مزید حدیث میں ہے قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گھروں میں سے ایک گڑھا. قبر سے جو خلاصی ہوگی قیامت کا 50,000 سالہ ایک دن ہوگا. سورج پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا, تانبے کی زمین انگارے کی طرح دہک رہی ہوگی, ننگے پاؤں ننگے بدن کھڑا ہونا پڑے گا. نفسی نفسی کا عالم ہوگا, کسی کو ہوش نہیں ہوگا کہ وہ دوسرے کی طرف دیکھ سکے. تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ سلطان باقرینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے عظمت نشان ہے کہ اس وقت تک بندہ قیامت کے روز قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک اس سے 4 سوال نہ کر لیے جائے. عمر کس کام میں صرف کی, جوانی کیسے گزاری, مال کس طرح کمایا اور کس طرح خرچ کیا, اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا. تو اے میرے کمزور بھائیوں کمزور بہنوں جلدی جلدی توبہ کر لو, جلدی جلدی اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لو. نمازوں روزوں کا اگر پچھلے رہ گئے حساب لگا لو اور ان کو بھی جلدی جلدی قضا عمری کی نیت سے ادا کر لو. توبہ بھی کر لو اور آج سے عہد کر لو کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ذرا زوردار نعرہ لگائیے کہ شیطان بوکھلا جائے. آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی, رمضان کا کوئی روزہ قضا نہیں ہوگا, فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے, گانے باجے نہیں سنیں گے, داڑھی نہیں منڈائیں گے, ایک مٹھی سے نہیں گھٹائیں گے. شلوار کے پائنچے بھی مردوں کے لیے ٹخنے سے اوپر رکھنے کا حکم ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ شخص تکبر کے ساتھ ٹیبل گھسیٹ رہا تھا تو اس کو زمین میں دھسا دیا گیا, قیامت تک دھستا رہے گا.
تو اسلامی بھائی نیت کریں کہ آج کے بعد ہمارے پاؤں کے تخنوں سے اوپر رہیں گے. اسلامی بہنیں جو ہے وہ تخنوں سے نیچے رکھیں گی اور ان کو تو باہر نکلتے وقت جب شرعی ضرورت کے پیش نظر نکلے تو جرابیں بھی پہن لیں اور اوپر سے برقع مدنی برقع اوڑھ دیں, خیمہ نما برقع. اٹریکٹیو برقعے یا خوشنما چادریں سفید یا رنگین یا فلاور چادریں امام غزالی رحمۃ اللہ نے ان کا منع فرمایا کہ اس سے پردہ نہیں ہوتا, اس سے شہوت کو مزید تحریک ہوتی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لہٰذا موٹے بدے کا خیمہ نما برقع کیمیا سعادت میں لکھا ہے, تو اس کو میں مدنی برقع کہتا ہوں. تو کاش ہماری بہو بیٹیاں صحیح معنوں میں پردہ کر لیں اور مدنی برقع اوڑھ لیں. یاد رکھیے کہ چچی تائی اور ممانی کا پردہ ہے, چچا داد مامو داد خالہ داد اور پھوپھی داد کا پردہ ہے, سالی اور بہنوئی کا پردہ ہے, دیور اور جیٹھ اور بھابھی کا بھی پردہ ہے. جی ہاں, پیر اور مریدنی کا بھی پردہ ہے. تو یہ ساری سنتیں اور یہ احکام سیکھنے کے لیے دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کرتے رہیں کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو علم کی مجلس میں حاضر ہونا 1000 رکعت نوافل, 1000 مریضوں کی عیادت اور 1000 جنازوں میں شرکت سے افضل ہے. تو یہ ثواب اجتماع میں جا جا کر آپ لوٹا کریں. جتنے بھی مختلف شہروں سے ملکوں سے آئے ہوئے سب سے درخواست ہے کہ اپنے اپنے یہاں کے ہفتہ وار اجتماع میں کم از کم 11ویں شریف کی نسبت سے 11 جمعرات کی پکی نیت کر لیں کہ آپ مسلسل 11 جمعرات اپنے اپنے ہفتہ وار اجتماع میں ضرور حاضری دیں گے. اس نیت سے زوردار نعرہ لگائیے.